چیپٹر 1 میں نے آپ سے جو بات کی تھی اس کے آخری الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی یاد دہانی میں رہے. وہ یہ ہیں: اے اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اہل دوزخ ہمیشہ دوزخ میں رہو، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. یہ چیپٹر 1 کا حوالہ تھا، اور آج ہم قیامت کے دن چیپٹر 2 کا آغاز کریں گے. جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ قیامت کے احوال کو شروع سے جان سکیں. شروع کرتے ہیں. لہٰذا مندرجہ بال حقائق سے خبردار کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. باہم بہتات کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں کثرت لذائذ اور دنیاوی فائدوں کے حرص کے انجام بد کے بارے میں علم یقین حاصل ہوتا تو تم ہرگز اس کی خواہش نہ کرتے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھنے کی وعید دیتے ہوئے فرمایا: لترون الجحیم، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. پھر اسی ارشاد کو مزید موقت کرتے ہوئے فرمایا: ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. اس طرح سورہ کہف میں فرمایا: وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی وعید کا مقصد دراصل لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنا اور ان اعمال سے روکنا ہے جو جہنم میں داخلے کا سبب ہیں، اور ان اعمال کے کرنے کا حکم دینا ہے جو اس سے نجات دلانے والے ہیں. آخر میں فرمایا: ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بابت ضرور سوال کیا جائے گا. یعنی اللہ عز و جل نے دنیاوی زندگی میں اسلام جیسی نعمت، صحت، تندرستی، سوچنے سمجھنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت، کھانے پینے اور لباس وغیرہ کی صورت میں تم پر جو بے شمار انعامات کیے ہیں ان کا اندازہ احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے. اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے. کیا تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جس کے باعث پروردگار تم سے راضی ہو کر تمہارے لیے ان نعمتوں میں اضافہ کر دیتا، یا ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے انہیں اللہ عز و جل کی نافرمانی کا ذریعہ بنا لیا تھا جس کی وجہ سے اس نے تم پر عذاب مسلط کر دیا، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں فرمایا: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ان نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بڑا سخت ہے.